آج ہم نے نماز چھوڑ دی تو برکتیں ہمارے گھروں سے اٹھ گئی ہیں. ہر بندہ پریشان حال ہے، ٹینشن میں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، ہر بندہ پریشان حال ہے. اللہ کی قسم ہم پکے نماز کے پابند ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند کر لیں، اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیں. اس لیے اباب بکر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی اور آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو پیٹ ہے وہ ایسے ہیں جیسے برج، جس طرح بڑا مکان ہوتا ہے نا اس طرح ان کے پیٹ ہے، اور بالکل صاف اور شفاف ان کے اندر سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں، وہ سانپ اور بچھو چل رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کرتے جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو ہے سود کے 70 گناہ ہیں. سود کے کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے. یعنی سود کے 70 گناہ اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کرنا. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کا بینکاری سسٹم وہ پورا سود پر استوار ہے. اس وجہ سے آج مہنگائی، دہشت گردی، بے برکتی، ہر قسم کی پریشانی ہمارے ملک کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اس لیے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور جو بڑے مستند اور بڑے فنی اور بڑے عالم دین ہیں انہوں نے کئی دفعہ حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ہمارے پاس بیٹھے، ہم اس کا متبادل نظام آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ملک کے اوپر جو نوست ہے دور ہو جائے. اس لیے اب آپ دیکھ رہے کہ وہ جو جن کے پیٹ جو ہے وہ برج اور بڑے مکانات کی طرح ہیں اور ان کے اوپر سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے. پھر ایک ڈراؤنی جو ہے وہ آتا ہے، گھوڑا آتا ہے، ان کے پیٹوں کے اوپر مارتا ہے اور انہیں کچلتا ہے. وہ لوگ شور و فن کرتے ہیں اور بہا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا آقا کہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. اس لیے اب آپ کسی مقام اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سامنے کے اندر برکتیں عطا فرمائے. یہ ملک پاکستان سونے کی چڑیا ہے، یہاں 4 موسم ہے، سمندر دریا ادھر ہے، نباتات ادھر ہے، معدنیات ادھر ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے پھر ہمیں نماز کی طرف آنا ہوگا اور پھر سود کو بھی چھوڑنا ہوگا. پیار سے کیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی. پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے لباس بدن پہ کپڑے نہیں تھے اور بدن کے اوپر کوئی کپڑے نہیں ہے، جنگل میں گھاس کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں، پتھر اور انگارے جو چیز آتی ہے وہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. جو چیز ان کے کھائے جا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، پتھر کھائے جا رہے ہیں، کانٹے کھائے جا رہے ہیں، ہر چیز کھائے جا رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکات نہیں دیا کرتے، جو زکات نہیں دیا کرتے تھے. اب پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے، اسے جو ہے بند کر کے رکھ دیا جائے، وہ پیسہ تو گھومے ہر طرف جائے تو پھر وہ مہنگائی اور دہشت گردی ختم ہو، مہنگائی ختم ہو اور بے روزگاری ختم ہو. آج وجہ یہی ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ٹینشن بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا دور ہے کہ آٹے کی لائنوں میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں لائنوں میں لگی ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے خبر پڑی تھی کہ وہ ایک آٹے کی لائن میں ایک بزرگ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. ابھی دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص نے اپنی بچیوں کو بھی مار دیا، خود بھی جو ہے وہ پھانسی لے کے جو ہے وہ مر گیا ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں میں، روزگاری کے ہاتھوں. اب آپ اسی مقام اس لیے کہ جب پیسہ جو ہے وہ زکات دینا لوگ بند کر دیں گے تو ظاہر اس ملک کے اندر کہا جائے گا
یہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا حال یہی ہے کہ چند خاندان اس ملک کے اوپر قابض ہیں اور چند شاشنان اور چند خاندان اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے. پیسہ سارا سوئس بینک میں رکھ دیا, بیرون ملک میں لے گئے, بچوں کو پڑھاتے بھی باہر ہیں, ان کے پراپرٹی بھی باہر ہے, کوٹھیاں بھی باہر ہیں, جائیدادیں ساری ان کی باہر ہیں, لیکن آگے عیاشیاں اور حکمرانیاں پاکستان کے اندر کرتی ہیں. ساری عیاشیاں اور حکمرانیاں ادھر آگے روس کے صدر نے غالب کہا تھا کہ پاکستان ایک قبرستان ہے. پاکستان ایک کیا ہے؟ قبرستان ہے. کہ ان کے وزیر مشیر بیوروکریٹ, ان کے حکمران, ان سے ساری عیاشیاں اور اپنی ساری دولت بیرون ملک میں جمع کرتے ہیں. ان کی اولادیں بیرون ملک میں پڑھتی ہیں, اپنا سارا پیسہ بیرون ملک میں رکھتے ہیں, اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تو پاکستان میں آ کے مرتے ہیں. اس لیے اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک قبرستان ہے. اس سے اب آپ اسی وقت کہ اگر یہ چند خاندان, ہمارے کالم نگار, ہمارے معیشتدان, ہمارے فلسفی پڑھے لکھے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چند خاندان ہیں جو پاکستان کے اوپر قابض ہیں, جو ساری دولت یہاں سے لے کے بیرون ملک جمع کرا دی ہے, فرمایا وہ اپنی دولت واپس لے کے پاکستان کے بینکوں میں رکھ دیں, اور اس رہے بھی انہی کی دولت, انہی کا پیسہ رہے, لیکن وہ دولت, وہ رقم جب پاکستان میں آئے گی, پاکستان کے بینکوں میں آئے گی, تو فرمایا صرف اس کے آنے سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے, پتہ بھی ہے یہ چور ہے, پتہ بھی ہے یہ ڈاکو ہے, پتہ بھی ہے یہ کرپٹ ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ ایسے ہمارے حکمران ہیں, پھر بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. اگر کوئی سامنے آ جائے تو بڑے خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ سیلفی بھی بناتے ہیں. سیلفی بھی بناتے, ان کو پتہ ہے یہ قوم جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے 350 ارب روپے ان کے پروٹوکول کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یہ اپنی عیاشیاں ختم کر دے. ان کو جو پیٹرول فری ملتا ہے, ان کو جو بجلی کے یونٹ فری ملتے ہیں, ان کو جو ہے یہ پروٹوکول کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سارا خزانے میں جمع کر دے, تو مہنگائی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب آپ 50 اور 70 ہزار کا تنخواہ ہوگی, بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اور بچوں کی فیسیں دیں, کس طرح گزارا ہوگا؟ تو اس لیے اب آپ اسی پرکار جس کی 50 60 70 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ بجلی کا بل بھی اپنی جیب سے دیتا ہے, گیس کا بل بھی اپنی جیب سے دیتا ہے, بچوں کی فیسیں بھی دیتا ہے, پیٹرول بھی اپنے خریدتا ہے. ان کی لاکھوں کی تنخواہ ہے, بڑی بڑی گاڑیوں, کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, پیٹرول بھی فری, ڈیزل فری, سب کچھ فری, اور اپنی دولت ساری بیرون ملک رکھتے ہیں. جب وزارت سے ہٹتے ہیں تو سارے کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, تو پھر وہ ساری مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ عوام کے اوپر آ کے گرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو جب لوگ زکات دینا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پیسہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا, کاٹ پڑ جائے گا, بے برکتی پھیل جاتی ہے. اس لیے اب آپ اسی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں, کانٹے کھا رہے ہیں, انگارے کھا رہے ہیں, ساری چیزیں کھا رہے ہیں, لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. اس لیے عرض کی گئی آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکات نہیں دیتے تھے. آج دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں, وہ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو زکات نہیں دیتے ہیں. آقا کی سواری چلی, پھر دیکھا آگے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا یہ اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ سر کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور نیچے والا ہونٹ زمین کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں. ان کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے, پیپ اور خون نکل رہا ہے, اور اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ وہ میدان سڑا جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آج کی آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ شراب پیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے. آج دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہاں شراب کس طرح چلتا ہے کہ جس ملک کے اوپر شراب پانی کی طرح چلتا ہو, جس ملک کے اندر لوگ زکات دینا چھوڑ دیں, جس ملک کے اندر لوگ جو ہے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, اور جس ملک کے اندر اور ایسے نائب حکمران آ جائے, پھر آپ دیکھ لیں اس ملک کا حال کیا ہوگا, اس عوام کا حال کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تو اپنے بندوں پہ راضی ہے, اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تو اپنے بندوں کے اوپر ناراض ہے؟ فرمایا جب میں بندوں کے اوپر عادل حکمران نافذ
کر دوں تو سمجھ لینا میں اپنے بندوں سے راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے حکمران نااہل ہے، ہم یہ رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ آخری حقائق بیان کر کے پھر دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوشیروان بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، نوشیروان بادشاہ وہ شکار کے لیے گیا اور بہت دور آگے نکل گیا، پانی پیاس لگی اسے، کہیں پانی نظر نہیں آیا، آگے دیکھا تو ایک باغ، بڑا خوبصورت باغ نظر آیا، بڑے بڑے موٹے انار جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ مالک، اس مالک کا نہیں معلوم، باغ کا جو مالک ہے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اب اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا کہ اجنبی یا مسافر ہے، اس نے کہا جی پانی تو نہیں ہے، پانی آپ کی پیاس ملا دے، گیا ایک انار توڑا اور وہ اس کو بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے اس سے پہلے وہ انار میٹھے اور ٹھنڈے ایسے انار نہیں کھائے تھے، اس نے جب پہلا انار کھایا اس نے کہا کہ اس کو باغ کو بھی میں اپنے قبضے میں کر لوں گا، اس باغ کو میں اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ اب تھوڑی دیر گزری، کہا کہ ایک اور انار لے کے آؤ، اب اسی درخت سے، اسی ٹہنی سے دوسرا انار جب لے کے آیا، اب بادشاہ کی جب نیت بدل گئی، اب انار کے اندر وہ ذائقہ بھی نہ رہا، وہ ٹھنڈا پن بھی نہ رہا، اب وہ میٹھا پن بھی نہ رہا۔ بادشاہ نے وہ انار کھایا تو بد ذائقہ، کڑوا اور پھیکا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ انار کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا جی اسی درخت سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا پہلا انار تو بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا، اب دوسرا انار تو بد ذائقہ، پھیکا اور بڑا کڑوا ہے، اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بڑا کچھ اللہ والا تھا جو بادشاہ باغ کا مالک تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہے، ہمارے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ استغفار کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگے اور استغفار کرے، اور یہ سارے ہمارے لیڈر بھی جتنے حکمران ہیں سچے دل سے تائب ہو جائیں اور اپنے دل کا رخ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف کر لے، سارے جو ہے سچے دل سے تائب ہو جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نمازوں کی طرف آ جائیں گے، سود کھانا چھوڑ دیں گے اور زکات دینا شروع کر دیں گے، شراب پینا چھوڑ دیں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ کی عزت کی قسم اس ملک پر رحمتوں کا نزول آ جائے گا، اس ملک پر برکتوں کا نزول آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی